بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ فجر۔ سورہ فجر 19ویں سورہ اور قرآن کی مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورہ کا نام فجر ہے جو صبح کی سفیدی کے معنی میں ہے۔ سورہ فجر قسم سے شروع ہوتی ہے اور قوم عاد، سمود و قوم فرعون نیز ان کی سرکشی اور برائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی طرف سے امتحان کی حالت میں ہے۔ بعض اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں اور اس شکست کی دلائل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ سورہ فجر کی تلاوت کے بارے میں تفسیر مجمع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے جو بھی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور اگر دوسرے دنوں میں تلاوت کرے تو قیامت میں ایک نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ سورہ فجر کو واجب نمازوں اور مستحب نمازوں میں پڑھیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سورہ ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے قیامت کے دن بہشت میں وہ ان کے ہم پلہ ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عشر سے مراد 10 ذی الحجہ، وتر سے مراد یوم عرفہ اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حجاج کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر 10 راتوں جفت اور طاق اور رات کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ یہ چیزیں سوچنے والے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والفجر، اس صبح کی قسم ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل دے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون کے چو میخا کرتا، یعنی سخت سزائیں دیتا۔ الذين طغوا في البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاكثروا فيها الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔
فصب عليهم ربك سوط عذاب. تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا. إن ربك لبالمرصاد. بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين. اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وتأكلون التراث أكلا لما. اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو. وتحبون المال حبا جما. اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے. وجاء ربك والملك صفا صفا. اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے کتار کتار. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا. ولا يوثق وثاقه أحد. اور اس کا سب باندھنا کوئی نہیں باندھتا. يا أيتها النفس المطمئنة. اے اطمینان والی جان، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلي في عبادي. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو. وادخلي جنتي. اور میری جنت میں آ.